بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسب معمول پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں۔ سیرت کے حوالے سے اس پروگرام کا ایک سلسلہ جاری و ساری ہے۔ طویل عرصے سے آپ اس پروگرام کو ملاحظہ فرما رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ایک ایک پہلو پر ممکنہ حد تک اپنی استطاعت کے مطابق ہم گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باقی تو رب کریم جو توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ نبی کریم کی حیات طیبہ کو سمجھے بغیر اور تفصیل سے جانے بغیر جو ہے زندگی گزارنا اتنا آسان نہیں ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جس چیز کا حساب ہوگا وہ یہ کہ ہم نے ایک نمونہ تمہارے سامنے رکھ دیا تھا، ایسی زندگی لائے ہو تو آ جاؤ فبیہا، اور اگر نہیں لائے ہو تو پھر ادھر سائیڈ میں کھڑے ہو جاؤ آ کر۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ ہم نے زندگی میں نبی کریم کی سیرت کے حوالے سے اتنی تفصیلات جو ہیں وہ، میں اگر بدگمانی نہیں کر رہا تو ہم میں سے کسی نے بھی شاید اتنی تفصیلات جو ہیں وہ نہیں پڑھی اور نہیں سمجھی ہیں، اور یہ ہمارے لیے بائنڈنگ ہے، یعنی لازمی ہے۔ اس پر جناب شجاع الدین شیخ صاحب بہت تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں، اور پچھلا پروگرام اگر آپ کو یاد ہو تو یہ تھا کہ ہم زندگی میں جو مذہبی معاملات ہیں ہمارے، اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور یہ ضروری ہے، لیکن تبلیغ کا آغاز جو ہے تیسرے اور چوتھے محلے سے کرتے ہیں، بعض اوقات دوسرے شہر سے کرتے ہیں، حالانکہ تبلیغ کا آغاز جو ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو ہے اپنے گھر اور اپنے دسترخوان سے کرنا ہے۔ اس پر بہت تفصیلی گفتگو ہوئی تھی۔ شجاع صاحب سے ہم پچھلے پروگرام کا ریکیپ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ موسمی حالات ناظرین ویسے ہی ہیں۔ کراچی میں یہ حیرت انگیز سلسلہ ہے، اتنی خنکی ہے رات میں اور دن میں جو ہے وہ ایسی کیفیت ہے، تو ذرا گلے کے معاملات ہیں تو تھوڑا سا آپ کو برداشت کرنا پڑے گا، درمیان میں کوئی گڑبڑ ہو تو جی پیش کی معذرت۔ پیش کی معذرت دونوں کی طرف سے۔ جی ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیرن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ نشست میں ہم نے اسی انداز سے کلام کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا جو آغاز کیا وہ اپنے گھر سے کیا۔ 40 برس کردار کی گواہی پہلے آئی اور پھر دعوت توحید کا آغاز ہو رہا ہے آغاز وحی کے ساتھ ہی۔ یہ ذکر بھی ہم نے پچھلی مرتبہ کیا تھا کہ جو 4 قریبی لوگ ہیں، قریب ترین لوگ ہیں، وہ پہلے دن ہی ایمان لے آتے ہیں۔ حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ محترمہ ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت قریبی دوست ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں چھوٹے ہیں، بچے بھی ہیں اور کزن بھی ہیں، اور سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غلام۔ یہ 4 قریبی لوگ آپ کہیے کہ پہلے دن ہی ایمان لے آتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، اس کا آغاز اپنی ذات اور اپنے گھر سے ہوگا۔ سارے عالم تک یہ عمل جانا ہے، لیکن آغاز اپنی ذات اور اپنے گھر سے ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی جانا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار کی گواہی بھی پیش کی ہے۔ بارہا یہ ذکر آتا رہا، اور آج ہمارے قول و فعل کا تضاد بہت معروف بات ہے جو کئی مرتبہ دعوت کے عمل میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اللہ میری ہماری ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور قول و فعل کے تضاد سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر ہم نے یہ بھی جانا کہ آپ نے دعوت کا عمل اپنے گھر و خاندان سے شروع کیا، چنانچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان والوں کو دعوت پر بلایا۔ پہلی مرتبہ وہ آئے، کھانا کھا کر چلے گئے۔ دوسری مرتبہ آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام پہلے سے تیار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے توحید کی دعوت رکھی۔ یہ تفصیلات بھی پہلے آ چکی۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم عطا فرمائی ہے کہ ہمارا حسن سلوک سب سے بڑھ کر ہمارے گھر والوں کے لیے اولاً ہونا چاہیے۔ یاد مجھے آ رہا ہے کہ گزشتہ پروگرام میں جو آخری حدیث مبارک پیش کی گئی وہ یہی تھی، خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ جو اپنے اہل یعنی گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے اہل یعنی گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اس پر بھی ہم ماضی میں کئی مرتبہ کلام کر چکے کہ جب ہم گھروں میں واپس آتے ہیں دفاتر سے، کارپوریٹ سیکٹر سے، باہر اچھا خاصا دین کا کام کر کے، تو اخلاق شاید باہر چھوڑ جاتے ہیں، دہلیز سے باہر ہوتا ہے۔ حالانکہ دہلیز کے اندر اول اخلاق کا بہترین مظاہرہ ہونا چاہیے۔ جیسے وہ حدیث بھی ہے کہ یا رسول اللہ علیہ السلام میرے حسن سلوک کا سب سے بڑھ کر مستحق کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ پھر کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ پھر کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ پھر کون؟ تمہارے والد۔
تو ماں تو سب سے قریبی ہو جائے گی نا اس اعتبار سے. اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے. تو ادھر حسن سلوک، پھر اہل میں بیوی بچے بھی آ جائیں گے. یہ ہے وہ گوشہ کہ جو ہم نے پچھلی مرتبہ کلام کرنے کی کوشش کی کہ دعوت کا عمل اپنی ذات اور اپنے گھر سے شروع ہوگا. کردار کی گواہی پہلے پیش کرنا مقصود ہے اور ضروری ہے، اور اپنے گھر اور اپنے خاندان والوں کے سامنے دعوت توحید کو پیش کرنا، دعوت حق کو پیش کرنا. اس کے لیے حضور علیہ السلام نے کھانے پر بھی ان کو بلایا، یہ بھی ایک مسنون عمل ہے، اور پھر ان کے سامنے دعوت رکھی. قبول نہیں کی وہ الگ بات ہے، لیکن ہمیں میتھڈالوجی اور منہج اور طریقہ کار مل رہا ہے کہ دعوت کا عمل کہاں سے اور کس انداز سے شروع کرنا ہے، اور اس کے ساتھ عمل کی گواہی بھی لازم، اور حسن سلوک اور عمدہ کردار کا مظاہرہ بھی ضروری ہے. ناظرین محترم، یہ اپنے گھر سے آغاز کرنا، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہونا، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں. مجھے شجاع صاحب بھی جب کہہ رہے تھے کہ ہم جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارا رویہ، تو میرے ساتھ ذاتی معاملہ یہ تھا کہ جب میں یونیورسٹی میں پڑھاتا تو ظاہر ہے صبح 8 بجے سے رات 8 بجے تک، اور پھر مستقل پڑھانا اور پھر پبلک ڈیلنگ. تو ظاہر ہے وہ کسی نے میری وائف کو فون کیا ہوگا، ان کے جان پہ، انہوں نے کہا جی آپ کے ہسبینڈ تو بڑے خوش اخلاق آدمی ہیں. تو ناظرین، یہ تعریف نہیں کر رہا میں، اصل بات اب بتانے کو. تو کہنے لگے بڑے خوش اخلاق، کہنے لگے ہاں بہت خوش اخلاق ہیں، لیکن وہ ساری خوش اخلاقی دفتر میں خرچ کر کے آتے ہیں. تو گھر میں آ کے چڑچڑے ہوتے ہیں. تو اس دن مجھے احساس ہوا، جب شجاع صاحب یہ والا معاملہ چل رہا تھا، تو جب احساس ہوا کہ اچھا گھر کے معاملات جو ہیں وہ صحیح نہیں چل رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ خوش اخلاقی باہر چھوڑ کے آتے ہیں، تو گھر میں آتے ہیں تو بد اخلاق ہوتے ہیں. تو پھر اپنے اخلاق کو ریویو کرنا شروع کیا کہ نہیں یہ زیادتی اب ہو میں رہی ہے. ایک اور اینگل سے ذرا اس کمی کی طرف توجہ، اور اللہ ہم سب کی مجھ سمیت کمی کوتاہی کا ازالہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور اینگل سے لاتا ہوں. آپ نے یونیورسٹی کا ذکر کیا نا، آپ اور ہم جانتے ہیں بہت سے لوگ ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں، بھلے لوگ ہیں، کہ جو دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں، گھر سے باہر نکل کر دعوت کا کام کرتے ہیں، تبلیغ کا کام کرتے ہیں. اور میں کسی ایک اجتماعیت کی نہیں، عموم کی بات کروں، دینی طبقات کی. تو اکثر ہم نے دیکھا کہ دینی طبقات کے گھرانے جو حضرات جو ہیں، لوگ جو ہیں، وہ اپنی فیملیز کو آپس میں ملاتے نہیں ایک دوسرے سے، جبکہ ہم زور دیتے ہیں بھائی فیملیز کا انٹریکشن ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو دیکھ کر بھی تقویت ملتی ہے، ترغیب ملتی ہے، تشویق ملتی ہے. تو نقطہ یہ نکلا کہ کیوں نہیں ملواتے؟ جب ہم فیملیز کو ملوائیں گے تو پھر جب 4 خواتین بیٹھیں گی تو پھر حضرات کے بارے میں جو گواہی آئیں گی، کچا چٹھا کھل جائے گا نا. تو یہ بھی ایک کمی ہم نے محسوس کی ہے، اور یہ اکراس دا بورڈ ہے. میں کوئی خاص جماعت کی بات نہیں کر رہا، یہ اکراس دا بورڈ ہے. لیکن میں کہتا ہوں بھائی ملواؤ. ایک تو جس فتنوں کے دور میں ہم جی رہے ہیں، یہاں ضروری ہے کہ ہماری بانڈنگ مضبوط ہو، ہمارا دینداروں کا اور سب مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق مضبوط ہو. بالخصوص جو ہم سے بہتر ہیں دین کے معاملے میں، ان گھرانوں میں ہمارا آنا جانا، ان سے تعلق کا ہونا، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانا. خواتین میں بیٹھیں، ہمارے بچے ایک دوسرے کے بچوں کے ساتھ ملیں، حضرات کے ساتھ ملیں، ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں. اس میں پریشان نہ ہو. اس میں اپنی کمی بھی دور ہوتی ہے. جی میں اس کرتا ہوں. اس میں اگر میری 2 کھل کر کسی کے ذریعے سے سامنے آ جائیں گی، 4 آپ کی چلے میری 4 آپ کی 2 آ جائیں گی، تو ہمارا فائدہ ہے نا. اچھا میں نے تو اس اینگل سے کبھی سوچا نہیں کہ جناب وہ سارا یونیورسٹی میں ہے تو اچھا بڑے اخلاق کا مظاہرہ، ممبر پر بڑے اچھے اخلاق کا مظاہرہ، دینی اجتماع میں گئے تو بڑے اچھے اخلاق کا مظاہرہ. وہاں پر میں بڑی کڑوی باتیں کر رہا ہوں، مجھے اندازہ ہے. وہاں دسترخوان بچھا بھی دیں گے، سمیٹ بھی لیں گے، گھر میں کبھی اٹھ کر جو ہے پانی کا گلاس بھی نہیں بھرتے. پانی کا گلاس پلیٹ اٹھا کے نہیں رکھتے دلہن، ہم بھی اس میں شامل تھے. جی تو اگر یہ کامنٹس کبھی آ جائیں تو مجھے اندازہ ہوگا کہ اچھا میرے اندر یہ شارٹ کمی، اس کو پازیٹیولی. اچھا کامنٹ دینے والے بھی ٹونٹنگ کے انداز میں نہ دیں، اور کسی کی بدنامی یا غیبت کرنے کے لیے نہ دیں، بلکہ اصلاح عمل کے تعلق سے تو اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور ان میل جول کے نتیجے میں ایک دوسرے کے تجربات کو بندہ دیکھتا ہے. مثلاً ہماری کوئی بہن کوئی بیٹی ہو سکتی ہے جس کو بھی حجاب لینے میں، پردہ کرنے میں تھوڑی ذرا رکاوٹ محسوس ہو رہی ہو، مشقت محسوس ہو رہی ہو، کوئی جھجک کا معاملہ ہو. وہ 4 اپنی جیسی لڑکیوں کو دیکھے گی، یہ خاتون اپنی جیسی 4 خواتین کو دیکھے گی. یہ سن 21ویں صدی میں 2023 میں یہ خواتین بھی حجاب کر رہی ہیں، تو اس 5ویں خاتون کو بھی، اس 5ویں لڑکی کو بھی حوصلہ مل جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح نوجوان ہیں، بڑے فتنوں کے دور ہیں، لیکن غلط کمپنی میں چلے جاتے ہیں، غلط صحبت میں چلے جاتے ہیں. لیکن جب وہ اپنے جیسے 4 نوجوانوں کو دیکھے کہ بھائی یہ بھی اسی صدی کی پیداوار ہے، یہ 2023 میں جی رہا ہے، یہ بھی کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، مگر اپنے عقیدے کی حفاظت کرتا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، نماز
باتوں کا اہتمام کرتا ہے، دین کے اجتماعات میں جاتا ہے، دینی محافل میں جاتا ہے، خیر کی باتوں کو سیکھنے کے لیے جاتا ہے، تو اس 5ویں نوجوان کو بھی ان 4 کو دیکھ کر حوصلہ ملے گا. اس کو اس طرح پازیٹیولی اگر ہم لیں گے تو ہم ایک دوسرے کی اصلاح کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی. اصل میں اپنے ماحول کا اثر آدمی زیادہ قبول کرتا ہے. گھر کے معاملات تو ہوتے ہی ہیں، لیکن اپنے ارد گرد کا جو ماحول، جسے ہم ایٹماسفیئر کہتے ہیں، جس ماحول میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں، اس ماحول کا ریفلیکشن یا انعکاس، یا یوں کہیے کہ اس ماحول کے اثرات جو ہیں وہ شخصیت پر بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس نے شخصیت اور ماحول کا ایک کمیونیکیشن ہوتا ہے باقاعدہ، جو ہم کچھ چیزیں دیکھ دیکھ کے سیکھتے ہیں. کچھ برائیاں بھی ایسی ہوتی ہیں، برے ماحول میں اگر ہم بیٹھیں اور بار بار وہ برائی ہوتی رہے تو اس برائی کا اسپارک ختم ہو جاتا ہے اندر سے. دیکھیے ہم انگریزی میں تو بچپن سے سنتے ہیں نا، a man is known by the company he keeps. اردو میں ترجمہ موجود ہے، انسان صحبت سے پہچانا جاتا ہے. اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے. اسی طرح احادیث بہت معروف ہیں. بھائی عطر فروش کی دکان پر جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ خوشبو تو مل ہی جائے گی نا. بھٹی والوں کی دکان پر جاؤ گے تو تپش تو لے کر ہی آؤ گے. برف والی کی دکان پر چلے جائیں ٹھنڈک مل ہی جائے گی، اور لوہار کی دکان پر جائیں گے تو چنگاری اڑ کر آ ہی جائے گی. خیر کے ماحول میں جڑوں گا تو خیر لے کر اٹھوں گا، جذبہ لے کر اٹھوں گا، موٹیویشن لے کر اٹھوں گا. شر کے ماحول میں جاؤں گا تو لا محالہ شر لے کر اٹھوں گا. اسی لیے قرآن پاک کہتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ جڑو. یہ صحبت صادقین، یہ نیک لوگوں کی صحبت، یہ نیک ماحول کی صحبت، اس سے اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا جذبہ بڑھے گا ہمارے اندر. ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں وقفے سے پہلے عرض کر رہا کہ ہر آدمی نے جو ہے اپنے طور پر تبلیغ، جو بہت اچھی بات ہے، جذبہ اچھا ہے، نیک جذبہ ہے اور کرنا بھی چاہیے، لیکن اس سے پہلے اپنی شخصیت کی پر تبلیغ کرنی چاہیے. اپنے آپ کو پہلے سدھارنا چاہیے. اپنے ارد گرد کے ماحول میں اپنے گھر والوں کو پہلے تبلیغ کرنی چاہیے. گھر سے آغاز ہوتا ہے ان تمام چیزوں کا. براہ راست دنیا میں جو ہے وہ اپنے معاملات نہیں پھیلائے جاتے. کردار کو اپنے درست کرنا چاہیے. پہلے سیرت نبوی کی روشنی میں اپنے آپ کو درست کریں، اپنے گھر کی کہ ماحول کو درست کرنا. بات یہیں سے شروع ہوئی تھی کہ پہلے اپنے گھر سے جو ہے آغاز کرنا چاہیے اس کا. دیکھیے اس یہ ہمارے یہاں ذرا کم ہے جی، اور اس کو بہت ہونے کی ضرورت ہے. یہ جو کم ہے اس کو بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. قرآن حکیم کی ایک آیت کا کئی مرتبہ حوالہ آیا، اس موضوع پر مستقل آنا چاہیے. سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. پہلے کس کا ذکر ہے؟ اپنے آپ کو بچاؤ اور پھر اپنے گھر والوں کو بچاؤ. ٹھیک ہے. اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور تعلیم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. سورہ شعراء کی آیت نمبر 24 میں ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے. تو ذات، اہل یعنی گھر والے، پھر قریب رشتہ دار، پھر سارے عالم تک کا معاملہ ہے. اچھا یہ بھی کلیئرٹی رہے کہ بندہ اپنی ذات اپنے گھر پر محنت کرنے میں ہی ختم نہ ہو جائے. یہ اپنی ذات اپنے گھر میں محنت کے ساتھ ساتھ باہر بھی کام کرنا ہے. باہر سے ہماری مراد ہے مردوں پر ذمہ داری باہر کی ڈالی گئی. عورت کو گھر کی ملکہ بنایا گیا. اصل ذمہ داری گھر کے تعلق سے ہے. اگر وہ ماں ہے تو اولاد کی تربیت بہتر انداز سے کرے، بیوی ہے تو شوہر کی معاونت کا معاملہ کرے، اور اپنی قریبی خواتین کے اندر بھی وہ دین کی دعوت دے، پہنچانے کی کوشش کرے. کوئی حرج نہیں. لیکن زیادہ بڑی بھاری ذمہ داری باہر کے اعتبار سے وہ مردوں پر ڈالی گئی. یہ فرق بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. لیکن بات کیا تھی کہ اپنی ذات کو فراموش کر کے نہیں، اپنے گھر کو فراموش کر کے سارے عالم کو دعوت نہیں. اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. حضور کا اپنا عالم کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ فرماتے ہیں کہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ عز وجل. لوگوں میں تمہیں بھی اور اپنے آپ کو بھی اللہ عز وجل کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. یہ حضور کا اپنا عالم ہے جی. اور حضور سے بڑھ کر کون نیک ہوگا، پارسا ہوگا، متقی ہوگا؟ لیکن آپ فرما دو یہ امت کی تعلیم کے لیے ہو رہا ہے. میں تمہیں بھی اور اپنے آپ کو بھی اللہ عز و جل کا تقوی اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہوں، وصیت کرتا ہوں. پھر آپ دیکھیے مشہور آیت قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 285، آخری دو آیات البقرہ کی معراج کی شب عطا ہوئی. وہ جو دو آخری آیات ہیں ان میں سیکنڈ لاسٹ آیت جو البقرہ کی 285، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون،
رسول ایمان لائے اس پر جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا. رسول کا ذکر پہلے علیہ السلام والمؤمنون اور ایمان والے ایمان لے کر آئے. یہ ہے وہ ترتیب جو سامنے رہے کہ اپنے آپ کو بھی توجہ دے بندہ, اپنے آپ کی بھی فکر کرے اول اور اپنے گھر والوں کی, رشتہ داروں کی, دوست احباب کی, اقارب کی, اور اس سلسلہ آگے بڑھتا چلا جائے. لیکن اپنی ذات کو فراموش کر کے آگے یا اپنے گھر کو فراموش کر کے دنیا والوں کو دعوت, یہ ترتیب سنت کے خلاف بھی ہے, یہ منشاء قرآن پاک کے خلاف بھی ہے, اور یہ اخلاق کے خلاف بھی ہے, اور یہ مروت کے خلاف بھی ہے, شرافت کے خلاف بھی. دنیا جہاں کو میں اچھی باتوں کی دعوت دیتا رہوں اور اپنے آپ کو فراموش کر دوں, دنیا جہاں والوں کی فکر ہو رہی ہے, اپنے گھر کی فکر نہیں ہو رہی, تو یہ تو عدم توازن کیا بلکہ یہ تو بے انصافی کی بات ہو جائے گی. اس میں توازن اور اس میں اس ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے. سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ زندگی کا وہ خانگی زندگی ہے آدمی کی, یعنی خانگی پہلو جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ گھر میں کیسے ہیں, بیوی بچوں کے ساتھ کیسے ہیں, ماں باپ کے ساتھ کیسے ہیں, اخلاقیات آپ کی گھر میں کیسی ہے. اللہ ہم سب کو معاف رکھے, جس میں بھی شامل ہوں. شاید گھر میں ہمارے ہوتے کہ ہمارے گھر کے معاملات ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ گھر کی مرغی دال برابر. یہ ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے, بھائی گھر والے تو ہیں اپنے, ان کے ساتھ جیسے چاہے بیہیو کر لو. تو یہ خانگی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ حیرت انگیز ہے, حیرت انگیز. اور اس پر ہم نے پچھلی مرتبہ پروگرام میں کہا تھا کہ انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو بحیثیت سربراہ خاندان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر ہم گفتگو کا آغاز کریں گے. عظیم ترین داعی انقلاب ہیں, یعنی آپ نے جو انقلاب برپا کیا اس میں آپ کے پاس لمحہ بھر کی فرصت نہیں ہے کام کرنے سے. اور خانگی زندگی کا پہلو جو ہے بہت حیران کن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, یعنی اتنا حیران کن ہے کہ اسے ایک معجزہ ہی کہا جا سکتا ہے. ایک دو نہیں, ہماری تو ایک گھر میں خاتون ہوتی ہیں, ہم سے وہ مینیج نہیں ہو رہی ہوتی ہیں. ہماری 11 مائیں ام المومنین جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ اعتدال جو ہے سب کے ساتھ, اور بیلنس رکھنے کا معاملہ سب کے ساتھ, اور خوش اخلاقی اور خوش خلقی. ہم ایک ہی میں چڑچڑے ہو جاتے ہیں نا گھر میں. یہ جب آپ کلام فرما رہے تھے نا, تو دیکھیے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں, اور آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر چیز اسمارٹ فون پر آ جاتی ہے, صحیح غلط حق بات سب کچھ آ جاتا ہے. تو بہت مشہور مسئلہ ہے, معاذ اللہ غیر مسلموں کی طرف سے, دین دشمنوں کی طرف سے اعتراضات اٹھتے ہیں نا. اور آپ نے حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کا تذکرہ بھی فرمایا, اتنی میں امت کی. تو بعض مرتبہ تو بعض غیر مسلم جو ہے وہ معاذ اللہ بدبختی کرتے ہیں اور گستاخیاں کرتے ہیں. ایک بہت بڑے ہندو مورخ نے, پروفیسر راج کرشنا رام ان کا نام تھا, بڑا زبردست ایک کامنٹ دیا. ان کا لوگ محمد صاحب اسی طرح لکھتے ہیں نا, بعض جو غیر مسلمین جو ادب بھی کرتے ہیں وہ اس طرح لکھتے ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگ محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اتنی ازواج, ہم کہیں گے ازواج مطہرات کے بارے میں انگلیاں اٹھاتے ہیں. میں حیران ہوں اتنی بیویاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور ان سب کو ساتھ لے کر چلنا, جن کے قبیلے بھی الگ تھے, جن کی فائنینشیل پوزیشنز بھی الگ تھے, جن کے ماحول الگ تھے, جن کا براٹ اپ مختلف انداز سے ہوا, وہ سب کے سب آپ کی ازواج مطہرات, وہ آپ کے ساتھ رہیں بھی اور آپ کے مشن میں شریک بھی رہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اختیاری فقر اختیار فرمایا اور بہت سادہ ترین سطح پر زندگی بسر کی, لیونگ اسٹینڈرڈ کو بہت لو لیول پر رکھا, ان تمام ازواج مطہرات نے اس کو قبول فرمایا, اور نہ صرف کہ قبول فرمایا بلکہ قربانیاں دی. اور حضور نبی علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اسی کا وہ نمونہ بنی رہی. وہ کہتا ہے ہندو مورخ کے ہندو ہونے کے باوجود کہ میں پریشان ہوں کہ یہ ہوا کیسے, اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں. یہ غیر مسلم ہو کر اعتراف کر رہا ہے حضور علیہ السلام کی اس خانگی زندگی کے اس معجزاتی پہلو کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی گوشہ بھی غیر متوازن نہیں ہے, اور یہ خود ایک معجزہ ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ جو ازواج مطہرات ہماری مائیں ام المومنین ہیں
یہ سب جو ہیں ایک ہی اسٹیٹس کی ہیں. ان میں کچھ سرداروں کی، بڑے سرداروں کی صاحبزادی بھی ہیں. جی 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 بڑے سردار ہیں خیبر بھائی. والے. بی بی صفیہ آئی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہود کے گھرانے سے تھیں، بعد میں اسلام قبول کیا، بڑے مالدار گھرانے کی ہیں. اور کیا اماں خدیجہ اتنی مالدار خاتون نہیں تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ مگر آغاز وحی کے بعد اماں خدیجہ کا سارا مال کہاں لگا؟ یہ سارے دعوت کے عمل میں. یہ جو 2-3 دعوتوں کا ذکر ہم نے گزشتہ نشست میں بھی کیا، آج بھی ہم نے ذکر کیا نا، حضور علیہ السلام نے خاندان والوں کو کھانے پر بلایا، تو یہ سارا انتظام حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور بعد میں ان کا دولت کا بڑا حصہ اسی ساری محنت میں، جد و جہد میں لگا. اور بعد کے ازواج مطہرات، کیونکہ 10 نبوی میں تو اماں خدیجہ کا انتقال ہو گیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد کے ازواج مطہرات کی ہم بات کریں تو انہوں نے وہ اختیاری فقر والے پہلو کو اختیار کیا. بلکہ ہمارے ناظرین کی دلچسپی کے لیے ہمارے علم میں بھی ہوگا، سورۃ الاحزاب آتی ہے 21 سپارے کے اختتام پر اور 22 سپارے کے آغاز میں. 21 سپارے کے اختتام پر جائیں تو وہاں پر ایک آیت ہے جس کو آیت تخییر کہا جاتا ہے. تخییر کا مطلب اختیار دیا جانا. آپ نے خیبر کا ذکر کیا، خیبر کی فتح 7 ہجری میں ہوئی، اس کے بعد عام مسلمان گھرانوں میں خوشحالی آئی. خیبر کی جو مفتوح زمین تھی یا علاقے تھے، انہوں نے، یہود نے طے کیا کہ جو فصل آئے گی آدھی ہم مسلمانوں کو دے دیں گے. بہرحال تو عام مسلمان گھرانوں میں کوئی خوشحالی کا دورہ ہوا تو ازواج مطہرات نے خواہش کا اظہار کیا کہ ہمارے لیے بھی بندوبست ہو جائے. یہ جائز تقاضا تھا، جائز خواہش تھی، اور عام گھرانوں میں بھی وسعت آ رہی ہے، یہ خوشحالی آ رہی ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے سوال کو پسند نہ فرمایا. 1 مہینہ علیحدگی رہی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ، یہ ایک اسلام کی تاریخی واقعہ ہے جی، اور اس پر 1 مہینہ گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آیات عطا فرما رہے. یہ سورہ احزاب میں 21 سپارے کے اختتام پر کہ نبی علیہ السلام اپنی بیویوں سے فرما دیجئے، اگر تمہیں دنیا چاہیے تو آؤ میں تمہیں دے دلا کر فارغ کر دوں، لیکن تم اگر اللہ چاہیے اور اللہ کا رسول چاہتی ہو تو پھر اسی پہ گزارا کرنا ہوگا. ساری ازواج مطہرات نے کہا ہمیں دنیا اور اس کا مال و متاع نہیں چاہیے، ہم اللہ پر راضی اور اللہ کے رسول پر راضی صلی اللہ علیہ وسلم. امت کی ماؤں نے وہ خوشحالی کا تقاضا اور وہ کچھ دیے جانے کا تقاضا اس کو چھوڑ دیا، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ اسی طرح گزارا کرنا پسند کیا. ایسے نہیں امت کی ماؤں کو امت کا مائع قرار دیا، اور ایسے نہیں وہ امت کی عورتوں کے لیے نمونہ ہے. جس سطح پر حضور علیہ السلام نے زندگی بسر کی، امت کی ماؤں نے حضور کا پورا ساتھ دیا ہے، اور تب وہ امت کے لیے نمونہ بنتی، یعنی امت کی عورتوں کے لیے ازواج مطہرات نمونہ بنتی. میں ناظرین سے گزارش کروں گا جو آپ کے گھر میں ترجمہ اور تفسیر موجود ہو مطالعہ کیجئے گا. یہ 21 سپارے کے بالکل اختتام پر آخری جو آیتیں ہیں ان کو آیت تخییر کہا جاتا ہے. یہ واقعہ پڑھیں اور ذرا تنہائی میں بیٹھ کر پڑھیں اور غور کریں، اور آنسو نہ نکلیں، معاملہ کیا ہے، اور آنسو نہ نکلیں تو خدا کی قسم مجھے بتائیے گا، لیکن تنہائی میں بیٹھ کے مطالعہ کیجئے گا. ہمارے یہاں کا معاملہ ذرا سا مختلف ہے، اور مجھے معاف کیجئے میں کوئی خدا نخواستہ تنقید کے ہوتا نہیں، ویسے ہی ایک بات کر رہا ہوں. ہمارے یہاں کا معاملہ یہ ہے کہ خواتین جو ہیں وہ ایک شرعی مسئلہ پکڑ کے بیٹھی ہوتی ہیں، چونکہ ہمیں مردوں کو بھی اپنے معاملات پہ شریعت یاد آ جاتی ہے. مطلب یہ تو وہ یاد آ جاتا ہے کہ مردوں کو 4 بیویاں کرنے کا حق ہے، جی، لیکن مردوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ رسول اللہ نے ان کے ساتھ انصاف کرنے کا بھی حکم دیا ہے، عدل کا تقاضا سامنے، عدل کا بھی تقاضا ہے، عدل کرنا بھول جاتے ہیں. یعنی اپنے معاملے میں شریعت ہے. یہی معاملات ہمارے یہاں خواتین کے بھی ہیں، جیسے مردوں کے ویسی خواتین کے. کہ خواتین یہ مسئلہ پکڑ کے بیٹھ جاتی ہیں کہ صاحب یہ شوہر جو ہے اس کے ماں باپ کی ذمہ داریاں اٹھانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اور کھانا پکانا بھی ہماری ذمہ داری نہیں، شوہر کی ذمہ داری وہ کھلائے. بات تو سچ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ شوہر کی ذمہ داری یہ ضرور ہے کہ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تھا، متاع تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی، زیادہ تر تو رشتہ دار تھے ان کے. ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر. یوں ہی ایک بات بس نکل آئی ہے تو بات سے بات نکل رہی، اور یہ قطعی نہ سمجھیے کہ خواتین جو ہیں ان پر اس وقت تنقید ہے، مردوں پر بھی تنقید، مردوں کے رویے بھی اسی طرح کے ہیں. تو وہ یہ کہتی ہیں کہ صاحب ہماری ذمہ داری نہیں ہے آپ کے ماں باپ کی خدمت کرنا. وہ بات صحیح ہے، بلکہ بعض تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ تمہاری خدمت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، تمہارا ذمہ داری کہ کھانا ہمیں تم کھلاؤ لا کے. اور یہ بھی بالکل بات سچ ہے، مردوں کی ذمہ داری ہے بیوی کو کھانا کھلائیں لا کے. تو جب اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا تو ایک رئیس ترین خاتون،
یعنی جن کے نوکر چاکر غلام کام کرتے تھے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کھانا پکا کے اپنے شوہر کے مہمانوں رشتہ داروں کا دسترخوان سجایا تھا. بالکل. دیکھیے یہ بہت حساس نقطہ بھی ہے لیکن اس پہ کلام ہونا چاہیے. آپ نے بجا فرمایا بریک سے پہلے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو اپنے حصے سے متعلق شریعت یاد ہے, صرف اپنی مرد کو اپنے حقوق یاد ہیں, جی فرائض بھول گیا. بیوی کو اپنے حقوق یاد ہیں, وہ شاید فرائض کو بھول جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو بات آتی ہے نا, یہ فلاں میری ذمہ داری نہیں, فلاں میری ذمہ داری نہیں, تو یاد رکھیے گا یہ ہیں قانونی پہلو. اگر اس کو خاص فقہی تناظر میں علماء سے پوچھیں, ہم نے جو سیکھا وہ بتا رہے, باقی مفتیان کرام رہنمائی دیتے ان سے معلوم کیا جائے گا. یہ خالص قانونی پہلو ہے کہ مرد ایک شوہر کو اس کی بیوی کہہ سکتی ہے کہ بھئی کھانا پکانا میری ذمہ داری نہیں ہے, آپ باہر سے لے کر آئیں یا خود ہی شیف بن جائیں, یہ آپ کا مسئلہ. اپنے لیے بھی لائیں اور میرے لیے بھی ہاں جی. یہ کپڑے دھونا میری ذمہ داری نہیں ہے, آپ لانڈری سے دھلوائیں یا خود ہی واشنگ مشین پہ دھونا شروع کر دیں, وغیرہ وغیرہ. بالکل ٹھیک بات ہے. تو شوہر کے تعلق سے بھی بیوی یاد رکھے کہ شوہر کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ اونرشپ کا مکان پرووائڈ کرے, بنگلہ پرووائڈ کرے, بڑا کوئی فلیٹ پرووائڈ کرے. ایک کمرہ شوہر کی ذمہ داری ہے جہاں اس کی بیوی کی ملکیت یعنی ملکہ بنا کے اس کو رکھے. ایک کمرے کا معاملہ ہے. یہ لمبے چوڑے انتظامات اور بنگلے اور بڑے فلیٹ اور یہ کوئی شرعاً اس پر لازم نہیں ہے. اور میں عرض کر دیتا ہوں, شوہر پر کوئی لازم نہیں ہے کہ بیوی کو اجازت دے کہ جاؤ اپنے والدین کے گھر پہ رہو, وہاں پہ اتنے دن گزار کر آؤ, فلاں کرو. نہ, وہ کہہ سکتے ہیں میاں تمہارے ماں باپ نے بات کرنی ہے تو پرانے فقہا لکھتے تھے ذرا وہ کمرے کے باہر سے کھڑکی سے بات کر لیں اور جائیں, دیدار کر لیں. آج کل تو اسمارٹ فون ہے, بس اس پہ بات کر لو, باہر جانے کی ضرورت نہیں. یہ ہے قانونی پہلو. اس میں اور بھی 10 باتیں ہو سکتی ہیں, بیان کرنے کی ضرورت نہیں, پریشان ہو جائیں گے لوگ. قانون کا مسئلہ ڈاکٹر صاحب پیش آتا ہے جب معاملہ تنازع کی شکل اختیار کرے, تنازع ہو جائے اور تعلقات میں کشیدگی آ جائے, اور کشیدگی کا معاملہ پھر لے جانا پڑتا ہے عدالت کے اندر. تو عدالت پھر آپ کو مجھے بتاتی میاں تمہارا یہ فرض ہے, تمہارا یہ حق ہے, چلو میاں جاؤ گھر نمٹاؤ معاملے کو. عدالت میں آتا ہے قانون کا پہلو. یہ گھر گھر ہستی کے معاملات یہ قانون کے سہارے نہیں چل سکتے, یہ ڈنڈے کے زور پر نہیں چل سکتے. تو دین ایک قانون کا پہلو بھی دے اور دین اخلاق کا بھی پہلو عطا کرتا ہے. یہ حلم, بردباری, اخلاق, رواداری, مروت اور وزاداری, ایثار, قربانی, عفو, درگزر, یہ سارے پہلو اس میں آئیں گے. اور یہ دونوں کے لیے, یہ مرد کے لیے بھی, یہ اس کی بیوی کے لیے بھی, شوہر کے لیے بھی اور بیوی کے لیے بھی. تو قانون کا مسئلہ ہمیشہ یاد رکھیں وہ گھر میں بیٹھ کر زبان پر نہیں آتا بھائی, وہ قانون کا مسئلہ جاتا ہے کورٹ آف لاء میں, عدالت میں. گھر کی زندگی اور آپس کے رویے تعلقات بھی یہ قانون کے نہیں اخلاق کے سہارے پر چلتے ہیں. اس اعتبار سے توجہ کرنے کی ضرورت ہے. باقی کسی اور موقع پر اور کھول دیں گے. عدل کی شرط لگائی ہے, وہ جو ایک سے زائد اگر بیویاں ہوں تو یہ شرط قرآن پاک نے لگائی ہے, یہ حدیث مبارک میں ہے. عورتوں کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ گنجائش اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے, یہ اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اور اللہ تعالیٰ مرد کا بھی خالق ہے اور عورت کا بھی خالق ہے, اس اللہ کو خوب معلوم ہے. اجازت رب نے دی ہے ایک سے زائد نکاح کی, میکسیمم 4 کی, عدل کی شرائط کے ساتھ, یہ اپنی جگہ معاملہ. البتہ شوہر پر ذمہ داریاں ہیں, بیوی پر بھی ذمہ داریاں ہیں, اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اکوموڈیٹ کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ مرد عورت دونوں کا پیدا کرنے والا. ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم یا تو اپنی عقل تک محدود رہتے, یا جو آج دجالی تہذیب کے حملے ہم پر ہیں جہاں مرد اور عورت کو بالکل برابر قرار دے دیا گیا ہے. یہ بالکل بے وقوفی کی بات ہے کہ مرد اور عورت کو بالکل برابر قرار دیا جائے, یہ بالکل پاگل پنے کی بات ہے. اس پر کلام کیا جا سکتا ہے معاف کیجیے گا. تو یا تو وہ دجالی تہذیب کے زیر اثر ہم سوچ رہے ہوتے ہیں, یا محض اپنی عقل تک محدود رکھتے ہیں. بابا یاد رکھو ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں, ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کو مانتے ہیں. ہمارے لیے دلیل اول آئے گی اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت سے. وہاں کا قانون, وہاں کی تعلیم کو سامنے رکھ کر اب اس کے تحت سوچیں گے تو ہم صحیح ہوں گے, ہمارے سافٹ ویئر صحیح چلیں گے.
لیکن اگر کتاب و سنت کو ایک طرف رکھ کر ہم اپنی عقل کو بالا تر سمجھ لیں، وائرس آ جائے گا، وائرس آ جائے گا، دجالی تہذیب کے زیر اثر آئیں تو ان معاشروں میں تو نکاحی تصور اس کا ختم، پھر جو بگاڑ معاشرے کے اندر ہے، جو زنا کے نتائج ہیں، جو فیملی سسٹم برباد ہو چکا ہے، وہ سارے شاخسانے ہمارے سامنے۔ تو ان سارے معاملات پر کلام کرتے ہوئے یاد رکھیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ کوئی کافر بنے تو بات الگ، یا کافر ہو تو بات الگ، مسلمان ہو تو دلیل میں کتاب و سنت کو اوپر رکھا جائے گا، پھر اس کے تحت اپنے معاملات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو ان معاملات کے اندر قانون کا ایک پہلو ہوتا ہے جس کو اکثر بیان کر دیا جاتا ہے، اخلاق کے پہلو کو بیان نہیں کیا جاتا، اس اخلاقی پہلو کو بھی سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں معلم اخلاق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مجموعہ اخلاق بنا کر بھیجا ہے اور نمونہ بنا کر بھیجا ہے کہ ایسے اخلاق جو ہیں وہ آپ کو اختیار کرنے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو ہے مردوں کو بڑی تنبیہ کی تھی بیویوں کے بارے میں، خواتین کے بارے میں، کہ محتاط رہیں، ان کی جواب دہی کرنی جی۔ پڑے گی۔ مطلب یہ نہیں کہ مرد جو ہیں وہ ہمارے ہاں ایک عجیب و غریب کانسیپٹ، ناظرین وہ خواتین والا جملہ میں استعمال کر رہا ہوں جو کہ وہ بیوی جو ہے یا اور جو اسے جوتی کی نوک پہ رکھنا، استغفر اللہ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے بہت سختی سے بیویوں کے بارے میں محتاط رہنے کو کہا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ جو حقوق کی لسٹ حضور نے عطا فرمائی، جو رہنمائی عطا فرمائی، اس سے بڑا چارٹر آف ہیومن رائٹس کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اتقوا اللہ فی نسائکم، اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تم نے اللہ کا نام لے کر ان کو حلال کیا ہے، اللہ کا نام لاتے نا بیچ میں، اور دو چار گواہ بٹھا کے ان کی موجودگی میں نکاح پڑھواتے ہیں۔ اللہ کا نام لے کر حلال کیا، اللہ کی شان دیکھیں، دو کلمے کہہ کے حلال ہو جاتی ہے عورت تمہارے لیے۔ اللہ کا نام لے کر حلال کیا، اس کے بارے میں تم اللہ سے ڈرنا، تم سے ان بیویوں کے بارے میں کل سوال کیا جائے گا۔ تو یہ اتنا بڑا حضور کا فرمان ہے موجود صلی اللہ علیہ وسلم، یہی بدلہ مومن کو ہلا دیتا ہے کہ کل اس بیوی کے بارے میں بھی مجھے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ اور بیویوں کو شوہروں کے بارے میں بھی جواب دینا، یک طرفہ ٹریفک نہیں ہے۔ جی، ہر ایک مکلف ہے نا، ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے۔ حدیث بخاری شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک راعی ہے، نگہبان ہے، اور اس کی رعیت میں جو لوگ ہوں گے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر حکمراں ہے تو رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، اگر آقا ہے تو غلام کے بارے میں سوال ہوگا، شوہر ہے تو بیوی کے بارے میں سوال ہوگا، اور باپ ہے تو اولاد کے بارے میں سوال ہوگا، اور بیوی ہے تو شوہر کا مال، بستر، اولاد کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہر ایک نے جواب دینا ہے، اور یاد رکھیں اپنے حق کی زیادہ فکر نہ کرے۔ حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے حق کی پرواہ نہ کرو، وہ تمہیں ضرور ملے گا، یہاں نہیں وہاں تو ملنا ہی ملنا ہے۔ دنیا عمل کا موقع ہے، نتائج کا موقع نہیں، نتائج تو آخرت میں۔ اپنے حق کی پرواہ نہ کرو، وہ تمہیں ضرور مل جائے گا۔ اپنے فرض کو نہ فراموش کرنا، فرائض کے بارے میں، ذمہ داریوں کے بارے میں کل اللہ تعالیٰ کو ہم نے جواب دینا ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کے ازدواجی زندگی یا خاندان، آپ کا جو خاندان ہے، فیملی ہے، اس فیملی کے سربراہ کی حیثیت سے آپ کی زندگی حیرت انگیز معجزہ ہے۔ یعنی ایک تو انقلابی شخصیت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنی مصروفیات کے باوجود بھی گھریلو زندگی جو ہے وہ بڑی خوشگوار زندگی ہے۔ آپ یہ کہیے کہ یہ ساری زندگی حضور علیہ السلام کی اپنی جگہ معجزہ ہے، پوری معجزہ ہے، حیرت انگیز۔ اور زندگی کے ان گوشوں میں جائیں، خانگی زندگی کو دیکھیں، فیصلوں والے پہلوؤں کو دیکھیں، جنگی تدابیر کو دیکھیں، خطابت کے جوہر کو دیکھیں، اور تزکیے کے پہلوؤں کو دیکھیں، تربیت کے پہلوؤں کو دیکھیں، افراد کے ساتھ ان کی کردار سازی کیسے کرنی ہے اس کو دیکھیں، اخلاق کو دیکھیں، ہر گوشہ اپنی جگہ معجزہ ہے، ہر گوشہ اپنی جگہ معجزہ ہے۔ تبھی اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ البتہ یہ جو ذکر آیا کہ غزوات میں ایسا، فلاں میں ایسا، ان کے پہلو فقط اتنے ہوا کرتے تھے کہ کبھی جیسے صلح حدیبیہ اور 1400 صحابہ حالت منتظرہ میں تھے احرام کے کھولنے کے تعلق سے، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے کہا بھئی ایسا ہو گیا، یہ مشورہ مانگ رہے تھے حضور، اپنی زوجہ محترمہ سے حضور مشورہ مانگ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ بڑی معیوب بات ہم تو عقل کل ہے نا، معیوب سمجھتے ہیں نا، کہتے ہیں اپنے معاملات میں عورتوں کو مداخلت کی اجازت نہ دو۔ ہاں،
تو حضور نے مشورہ مانگا گویا کہ تو اما حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ آپ اپنا احرام کھول دیجئے. سب اپنا احرام کھول دیں گے. یہ واقعہ ہم پڑھ کے آ چکے. سارے صحابہ نے احرام کھول دیے. کتنا بڑا مرحلہ تھا, اللہ اکبر. اسی طریقے پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے عمل کے تعلق سے جب گھر کبھی تشریف لاتے تو اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلی دیتی کہ اللہ تعالیٰ کا فضل فرمائے گا. پہلی وحی کا نزول ہوا, کس قدر ایک کیفیت حضور پر طاری ہے نا, کس قدر ایک نیا معاملہ بظاہر ہوا آپ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں آئے؟ زوجہ محترمہ کے پاس. سبحان اللہ. ہم تو فون کس کو اٹھا کے کرتے ہیں؟ کسی کنسلٹنٹ کو, کسی فلاں کو, کسی مینجمنٹ کے گرو کو, کسی اپنے بڑے دوست کو. نہ, بیوی کے پاس, زوجہ محترمہ کے پاس آئے اور اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی موقع پر آپ کے اخلاق کا ذکر فرمایا. پہلی وحی کے بعد ہم پہلے کر چکے ہیں بات. اور اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلی دیتی ہیں کہ اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہ فرمائے گا, اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا. تو گیا گھر کی خواتین ازواج مطہرات آپ کے مشن میں شامل ہیں, تو وہاں مشاورت کبھی ہوتی ہے, کبھی باہر کا تذکرہ اس حد تک کہ گھر سے تسلی کا سامان ہوگا, گھر سے معاونت کا پہلو ہوگا. یہ ہوا. ہاں, اپنا شکوہ شکایت کا معاملہ کوئی نہیں, لیکن اپنے معاملات کو رکھیں گے کس کے سامنے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے. رات کو کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں حضور کرتے ہیں. بدر میں صفے بنا دینے کے بعد پوری رات حالت سجدہ میں ہوتے ہیں. یہ سارے پہلو کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے حضور جا رہے ہیں. باقی معاونت کے پہلو ہیں, مشاورت کے پہلو ہیں, وہ حضور نے ہمیں کر دکھائے. اور ان ساری, کتنا بڑا مشن ہے حضور کا, کتنے بڑے معاملات آپ کے سامنے, اور ان سب کے ساتھ گھریلو زندگی آگے ہم کھولیں گے کہ گھر کے اندر دعوت کا عمل بھی چل رہا ہے, گھر والوں کی دلجوئی بھی کی جا رہی ہے, گھر والوں کی تربیت بھی کی جا رہی ہے. اگر کئی شارٹ کمنگز ہیں تو نگاہ رکھی جا رہی ہے, گھر والوں کے لیے نمونہ بنا جا رہا ہے, ان کے درمیان عدل کیا جا رہا ہے, ان کے ساتھ ان کے کاموں میں ہاتھ بٹایا جا رہا ہے, ان کا دل جیتا جا رہا ہے. اختیاری فقر حضور اختیار کر رہے ہیں تو گھر والے آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. یہ پہلو ہم کھولیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ ساری زندگی حضور کی گھریلو زندگی, خانگی زندگی, یہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے. ابھی یہ شجاع صاحب فرما رہے تھے کہ وہ جو بدر کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ گئے ہیں اور صف بندی کر کے واپس آئے ہیں, اور پھر آپ نے دعا فرمائی ہے رات بھر. یہ ایک پورا واقعہ ہے جس پر ایک مزید گفتگو کی ضرورت ہے, لیکن چونکہ آج کے پروگرام کا جو ہے وقت ختم ہو رہا ہے تو میں شجاع صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آج کی حدیث ہدیہ کر دیں, پھر ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں. صحیح مسلم شریف کی روایت ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے. اگر اس کی کوئی ایک بات تمہیں اچھی پسند نہیں آ رہی, اچھی نہیں لگ رہی, پسند نہیں آ رہی, تلاش کرے کوئی دوسری ادا پسند آ ہی جائے گی. حدیث شریف مکمل ہو گئی. یہ جوڑنے کا جو پہلو ہے نا گھروں میں, اس کے لیے ایک بڑا پیارا اصول حضور نے ہمیں تعلیم فرمایا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.